بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ضلع چکوال کی تحصیل کلر کہار کے قصبہ میانی سے تعلق رکھنے والے کرشن لال، جن کا نام بعد میں غازی احمد رکھا گیا، ان سے متعلق ایک ایمان افروز اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات پر مبنی ایک حقیقی قصہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور آپ کو آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر مشرف با اسلام کیا۔ آپ کو اپنی زندگی میں کئی بار آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ قیام پاکستان سے قبل چکوال کے علاقہ کلر کہار کے ایک چھوٹے سے قصبے میانی کے خوشحال ہندو گھرانے کے نوجوان طالب علم کرشن لال کی کیا ہی ایمان افروز سرگزشت قبول اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں نعمت ایمان سے مشرف فرمانا، والدین اور بھائیوں سے جدائی کے جذباتی مراحل، خاندان کی جانب سے جھیلے جانے والے مصائب کی ایک لمبی داستان، واپس ہندو مت میں لانے کے لیے اہل خانہ کی سختیوں اور قانونی کارروائیوں کی طویل داستان، اور اس مرد درویش کی ایمان پر سرشاری عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سختی اور خندہ پیشانی سے جھیلتے چلا جانا انتہائی قابل رشک ہے۔ یہ واقعہ ہے کرشن لال سے غازی احمد تک کے سفر کا۔ چکوال کے اس گورے نایاب پروفیسر غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی سے وابستہ کچھ واقعات، مقالات اور خطوط کو بڑی محبت اور مہارت سے پاک فوج کے ایک سابق بریگیڈیئر ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب نے ایک کتاب کی صورت میں یکجا کیا ہے، جس کتاب کا نام من الظلمات الی النور ہے۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر فیض الرحمان کی پروفیسر غازی احمد پر لکھے جانے والی یہ کتاب آپ مجھ سے بغیر کسی معاوضہ کے واٹس ایپ پر منگوا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر سافٹ کاپی منگوانے کے لیے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چکوال کی تاریخ، سیاحت، ثقافت، خوبصورت مقامات اور آثار قدیمہ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو پر مزید آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فیس بک پیج دا ڈیزلنگ چکوال پر 5 منٹ کی شارٹ ڈاکومنٹری کو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دا ڈیزلنگ چکوال کو وزٹ کریں۔ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے پروفیسر غازی احمد نے قادیانیوں کے خلیفہ کو ربوہ میں کس طرح لاجواب کر دیا اور آج تک ان کے سوالوں کا جواب قادیانی نہ دے سکے۔ 1922 کے چکوال کے قصبہ میانی میں ایک ہندو پنڈت گھرانے میں ایک بچہ بڑی دعاؤں سے پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے سے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے قبل گھرانے میں کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ ایک پنڈت کی ہدایت پر بچے کا نام کرشن لال رکھا گیا کہ وہ ہری کرشن مہاراج کی طرح طبی عمر پائے اور اس کے نقش قدم پر چلے۔ بچہ جب 14 برس کا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس بچے کو مشرف با اسلام فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد بچہ غازی احمد کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار تکلیفیں، اذیتیں برداشت کیں۔ وہ ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیمات حاصل کرتے رہے اور گورنمنٹ کالج بچھال کلاں کے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ آپ نے 3 ایم اے اور وہ بھی گولڈ میڈل کے ساتھ کیے۔ اس کے علاوہ درس نظامی، فاضل فارسی، MOL، BA اور LLB کی ڈگریاں اعزازات کے ساتھ حاصل کی۔ ان کے قبول اسلام کی داستان ایک کتاب من الظلمات الی النور، کفر کے اندھیروں سے نور اسلام تک کے نام سے تحریر کی جا چکی ہے، جس کی کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی دینی لگن کے ساتھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی، جس کے نتیجے میں ہزارہ غیر مسلم اسلام قبول کر چکے۔ آپ نے حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ ادب کے شعبے میں آپ کی بیش بار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز عطا کیا۔ سابق کرشن لال پروفیسر غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج سے کئی سال قبل پنجاب یونیورسٹی لاہور نے BA کے امتحانات کے سلسلے میں مجھے تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں ناظم امتحانات مقرر کیا۔ 20-25 دن ربوہ کالج میں میرا قیام رہا۔ ایک اتوار چھٹی کے دن میں نے قادیانی جماعت کے امیر مرزا ناصر احمد سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ میں دفتر گیا اور ملاقاتیوں کی فہرست میں اپنا نام درج کرایا۔ میرا 30واں نمبر تھا۔ میں نے ناظم ملاقات سے کہا، اگر ممکن ہو تو جلد ملاقات کرا دیں، مجھے امتحان کے سلسلے میں کام کرنا ہے۔ انہوں نے میرے متعلق مرزا صاحب کو فون پر بتایا۔ ناصر صاحب نے کہا کہ ان کا نام دوسرے نمبر پر درج کر دیں۔ پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، جو بطور سائنسدان مشہور ہے، وہ تھے۔ پہلی ملاقات شروع ہوئی تو دونوں حضرات نصف گھنٹے تک محض گفتگو رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد میری باری آئی۔ ناصر صاحب دوسری منزل پر فروکش تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ ناصر احمد قادیانی نے دروازے پہ آ کر میرا استقبال کیا۔
الیک سلیک کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ ناصر صاحب نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ میں نے جواب دیا۔ ناصر صاحب نے مسرت کا اظہار فرمایا اور کہا، واقعی آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ میں کہوں گا کہ آپ تو اسلام کی صداقت کی دلیل ہیں۔ وہ پھر میرے قبول اسلام کی تفصیلات دریافت کرتے رہے اور میں جوابات دیتا رہا۔ تقریباً نصف گھنٹہ اسی گفتگو میں گزر گیا۔ میں نے کہا، جناب کافی وقت گزر گیا ہے، نیچے بہت سے ملاقاتی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں رخصت چاہتا ہوں۔ البتہ اگر آپ مناسب خیال کریں اور گستاخی نہ سمجھیں تو طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر صاحب نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ میں گویا ہوا، جناب کو بھی معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مشرف باسلام فرمایا، اور بمصداق حدیث جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ میرا ایمان ہے میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی دین اخذ کیا۔ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جو عقیدہ اور مسلک میں نے اپنایا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا عالیہ کے مطابق ہے۔ آپ حضرات بھی سلسلہ نبوت رکھتے ہیں، اگر آپ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام سے مشرف فرمانے کے بعد ہدایت فرما دیتے کہ اب تم مسلمان ہو چکے، تکمیل دین کے لیے قادیان چلے جاؤ۔ بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ مرزا صاحب کی نبوت کو نظر انداز نہ فرماتے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزا صاحب کی نبوت کو قطعاً نظر انداز فرمایا۔ اس کے معنی ہے کہ مرزا غلام احمد کا سلسلہ نبوت درست نہیں، بلکہ یہ نبوت کاذبہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جناب ناصر صاحب نے سوال سن کر فرمایا، یہ سوال میری زندگی میں پہلی بار پیش کیا گیا۔ آپ کے سوال کی معقولیت میں شک نہیں، مگر ملاقاتی کافی بیٹھے ہیں، پھر کسی ملاقات میں اس کا جواب دوں گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے ایک بات اور دریافت کرنا ہے۔ میں نے مرزا صاحب کی ایک تحریر پڑھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، میں اور میری جماعت کے تمام افراد فقہی مسلک میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ ناصر صاحب میں بھی حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ سن کر ناصر صاحب نے اظہار مسرت فرمایا۔ میں نے مزید عرض کی، آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد منصب نبوت پر فائز تھے، لیکن تب کیا یہ امر منصب نبوت کے شایان شان ہے کہ ایک نبی امتی کے فقہی مسلک کا پیروکار اور مقلد ہو جائے؟ کیا یہ مقام نبوت کی توہین نہیں؟ ناصر صاحب نے فرمایا، اس سوال کا جواب بھی میں کسی دوسری مجلس میں تفصیل کے ساتھ دوں گا۔ آپ اپنا پتہ میرے سیکرٹری کو دے دیں، آپ کو دونوں سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ میں نے پھر ناصر صاحب سے اجازت طلب کی، انہوں نے خندہ پیشانی سے مجھے رخصت کیا، لیکن میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ختم نبوت پر میرا ایمان و ایقان میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین کامل مکمل اور اکمل ہے۔ کسی نئے تکمیل کنندہ کی قطعاً ضرورت نہ ہے، نہ گنجائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی نبوت کاذبہ ہوگی۔ میرے سوالات کے جوابات آج تک قادیانی فرقے کا کوئی خلیفہ اور عہدیدار نہیں دے سکا۔ پروفیسر غازی احمد 25 اگست 2010 کو اپنے رب کے حضور پہنچ گئے، مگر اب تک اس جماعت نے غازی صاحب مرحوم کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ سابق کرشن لال پروفیسر غازی احمد صاحب لکھتے ہیں، میں 1922 میں ضلع چکوال کے ایک دور افتادہ گاؤں میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرا نام کرشن لال تجویز کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھری عقائد کے مالک تھے اور شروع میں میرا میلان طبع بھی انہی عقائد و نظریات کی طرف تھا، لیکن جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اثناء میں بچال کلاں ضلع جہلم کے ایک عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھے اسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن چونکہ میں ابھی بچپن کی منزل ہی کا راہی تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے دل میں قیامت خیز زلزلہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم سا ذہن ایسی سوچ سے لرز جاتا، جب بھی مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا دل میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا۔ بچپن کی نا تجربہ کاری اور نا پختگی میرے آگے آتی اور میں کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1938 کی سہانی اور مبارک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔
سید الاولین و آخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے ہوئے میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ میں والانہ جذبہ و شوق کے عالم میں صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتا ہوا سید الانبیاء کی برگاہ اقدس میں پہنچا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام لیا، جس سے میرے بدن کی رگ و ریشہ میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف با اسلام ہونے آیا ہوں، میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر انوار چہرہ فور مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ نے میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا، پھر فرمایا بس اب تم دولت اسلام سے بیرور ہو گئے ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش رہنے کی وجہ پوچھی۔ میں اس بات کو ٹال گیا۔ مدرسہ کے اوقات میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے مل کر جب انہیں رات کا پرلطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا روزانہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت کی دعا کیا کر۔ 3 مارچ 1938 کو جمعرات کا دن تھا۔ میں رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مدرسہ بند ہونے پر میں میانی کے تمام طلباء کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک قوی ہیکل دیو قامت اور قریع المنظر شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے بھی یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ میرے اور ساتھیوں سے فردن فردن سوال کرنے لگا۔ جو طالب علم اس کو اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا اسے قسم قسم کے کھانے، مزے مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر میں جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا کس کے بندے ہو؟ اللہ کا بندہ ہوں، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے میرے کو زوردار گھونسا رسید کیا اور میں کئی گز دور جا گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تو حکمانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے کہا ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کانپتا ادھر چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، آج یہاں کیسے تشریف لائے ہیں؟ دجال کی سخت مار کی وجہ سے روتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ عالی میں پہنچا۔ آپ نے میری کمر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا۔ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ جب تشریف لے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا اور میں نے حسب سابق جواب دیا۔ اس پر وہ مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا اور اس نے جلا کر جب میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بچھال کلاں میں پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محترمہ نے جب صبح کا کھانا تیار کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ اس وقت دل میں جذبات کا ایک تلاطم برپا تھا، جانتا تھا آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ پھر اس گھر میں جہاں زندگی کی کئی بہاریں لوٹی ہیں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے ہی میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسکین دی۔ اس طرح سے ہیلے بہانے سے پیاری امی کے قدم چوم کر ہدیہ عقیدت و احترام پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بستہ اٹھایا اور اپنے گھر 3 بھائیوں اور والدہ محترمہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے اپنے آبائی گھر سے رخصت ہو گیا۔ 4 مارچ 1938 کو جمعہ کا مبارک دن اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ میں دوپہر کے وقت نہا دھو کر سیدھا مسجد داخل ہوا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا اور غازی احمد نام تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کوہرام سا مچ گیا، سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 دن ہی گزرے نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے ہندو رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبدالرؤف اور ملک محمد طفیل ہیڈ ماسٹر پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب سے زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ ایس ڈی ایم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متعدد ہندو رشتہ دار تھے اور دوسری طرف میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان۔ عدالت میں میرے بیان ہوئے۔ میں نے کہا اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان ہوا ہوں، میرے قبول اسلام میں کسی فرد بشر کا ہاتھ نہیں، میں مسلمانوں ہی کے پاس رہوں گا۔ والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔
جب فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلمان خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے عدالت سے واپس لوٹے۔ میرے والد صاحب بھلا کب نچلے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہیں کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پولیس نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر بڑی تحقیق و تفتیش سے کام لیا لیکن میرے رشتہ داروں کو اپنا مقصد حل ہوتا نظر نہ آیا۔ پھر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے جو اکثر اوقات بچھال کلاں سے پیدل چل کر جایا کرتے۔ اس کے بعد والد محترم نے سیشن جج جیلم کی طرف رجوع کیا اور کہا میرے نابالغ لڑکے کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا ہے۔ جیلم کے سرکردہ ہندو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مل ملا کر جج صاحب پر دباؤ ڈالا اور میری عدالت میں پیشی ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں۔ اسی پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخی پیشی تک میرے والد کے سپرد کر دیا۔ جب میں نے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا جہاں سارا دن میں نے رو دھو کر گزارا۔ والدہ محترمہ کو بھی جیلم بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیے تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لیں گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً فوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کے لالچ دیتے۔ اسی اثناء میں والد صاحب نے ہندو اکابر کے اثر و رسوخ سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جیلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے 1 دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے سے خوش ہیں تو میں نے نفی میں جواب دیا لیکن افسوس کہ میری کسی بات کو وقت نہ دی گئی اور زبردستی مجھے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتایا کرتے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔ 2-3 دن جموں میں ایک پنڈت صاحب کے ہاں فروکش ہوئے۔ پنڈت صاحب نے مجھے رام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر ان کے غیر معقول دلائل مجھے ذرا بھی متاثر نہ کر سکے۔ یہاں پہنچ کر میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ والد محترم نے سوتے وقت وہ خط میری جیب سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چوتھے دن والد بھدرواہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بٹوت تک بس کے ذریعے پھر بھدرواہ تک پیدل ہی راستہ طے کیا۔ دوسرے دن میرے والد مجھے ایک پنڈت کی معیت میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور اپنے پاس بٹھا کر کہا دیکھو میں اس مقدمے میں تم پر 10,000 روپیہ خرچ کر چکا ہوں۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، خاندان میں میری ذرا بھر عزت نہیں رہی۔ یہ کہا اور میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار ہی والد محترم کی آنکھوں میں اس طرح کے آنسو دیکھے ہوں گے۔ میرا دل پسیج گیا مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے تمام حالات میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ میں نے اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا مجھے آپ کی پریشانی و تکالیف کا احساس ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میرا دل ترک اسلام کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی اجازت مرمت فرمائیں تو تمام عمر آپ کی غلامی میں بسر کر دوں گا۔ والد نے یہ سنتے ہی چھڑی ہاتھ میں لے کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ بدن سے خون بہہ کر سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ اس پر بھی والد محترم کو رحم نہ آیا اور نہ ان کے ہاتھ کی حرکت میں کوئی کمی آئی۔ میں ادموا ہو کر بھی پڑا ٹھوکریں کھاتا رہا۔ آخر جب دل کا غبار اچھی طرح نکال چکے تو پنڈت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کیوں نہ اس کو دریا میں دھکیل دوں، شاید اس طرح یہ میرے ماتھے سے اتر جائے۔ پہاڑیوں کے دامن میں بپھرتا ہوا دریا میرے سامنے تھا۔ اپنی موت کے خوف میں لرز گیا مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے میرے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی۔ اور میرے دل میں یہ خیال بار بار ابھرنے لگا کہ اگر والد محترم نے مجھے دریا میں پھینکا تو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کروں گا میرے آقا آپ نے مجھے اسلام کی جو دولت بخشی تھی میں اس کو صحیح سالم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ پنڈت صاحب نے جو مارے خوف کے کانپ رہے تھے والد محترم سے کہا بچہ بڑا ہو کر سنبھل جائے گا، آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی اور مجھے ساتھ لے کر آپ نے چپ چاپ گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر والد صاحب نے خود میری مرہم پٹی کی، چھڑی کی مار اور بوٹوں کی انگن ٹھوکروں سے جسم کا رواں رواں زخمی تھا، حتیٰ کہ ناک منہ اور آنکھیں تک متورم تھی۔ تقریباً ہفتہ بھر بستر پر ہی دراز رہا۔ مجھے والد محترم نے بھدرواہ ہائی اسکول میں داخل کروایا۔ میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں روز اسکول آنے جانے لگا۔ مسلمان طلباء کو میرے ساتھ بات تک کرنے کی اجازت نہ تھی۔
ہندو لڑکے ہی نہیں بلکہ ہندو اساتذہ بھی مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہ سکول میرے لیے جہنم کی اذیت سے کم نہ تھا۔ آخرکار میں نے دوست محمد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھا اور بتایا کہ میں بفضل تعالیٰ اسلام پر قائم ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی کی یہ برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برگشتہ نہ کر سکی۔ مولانا نے خط ملتے ہی قصبے کے سارے لوگوں کو جمع کر ان سے پوچھا، کوئی ہے جو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے؟ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد اوقات مدرسہ میں ہی بدگوا پہنچ گئے اور دوست محمد کی وساطت سے جب مجھے ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں تفریح کے بعد روتا روتا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے چھٹی عنایت کی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی اور میں بستہ اٹھاتا چھپتا چھپاتا آنکھ بچاتا ہوا مدرسہ سے نکل آیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان رابر کو ساتھ لیا اور ہم بدگوا سے بھاگ کر راتوں رات سفر کرتے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چنبل کی حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان رابر واپس ہو اور ہم دونوں تقریباً 60 میل کا سفر طے کر تیسرے دن صبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکان سے میرا برا حال تھا، کپڑے میلے اور پاؤں متورم تھے۔ شام کو بذریعہ پٹھان کوٹ جب امرتسر پہنچے تو میں نے اپنے آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور امرتسر سے کھیورا کی راہ بچھال کلاں پہنچ گئے۔ بس سٹینڈ پر لوگوں کا ایک ہجوم پذیرائی کے لیے موجود تھا۔ والد صاحب کو جب میرے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنے کے لیے تاریں دلا دی، لیکن جس راستے کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ والد صاحب کے علم میں بھی نہ تھا، اس لیے ہم بچ نکلے۔ چند روز بعد والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اشک بار ہو کر فرمایا، بیٹا ہمیں اس قدر ذلیل ہی کرنا تھا تو پہلے ہی بتا دیا ہوتا تاکہ خرچ کرنے سے تو بچ جاتے۔ عرض کی، اماں جان میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اسلام کو ترک کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے لیے کچھ نہ کریں۔ ہاں ویسے میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی خدمت میرے لیے سعادت کا موجب ہے۔ مجھے آپ کے وہ احسانات یاد ہیں کہ جب میرے خاندان والوں نے مجھے ختم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے مجھے اس سے پہلے ہی مطلع کر دیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے صلح کر لی تھی اور اکثر والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، مگر والد محترم کو میں نے 6 سال بعد دیکھا تھا۔ راستے میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا مگر وہ بغیر توجہ دیے میرے پاس سے گزر گئے۔ میں بھی انہیں بلانے یا ان سے ہاتھ ملانے کی جرات نہ کر سکا۔ 1947 میں تقسیم ملک کے موقع پر میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہا اور اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ والدہ مکرمہ اور 3 بھائی امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں۔ 1941 میں میٹرک کا امتحان میں نے سکول میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا۔ بعد ازاں میں نے علوم دینیہ کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ 1942 سے 1948 تک ایک مدرسہ میں علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ 1948 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ساری کامرانیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مرہون منت ہیں۔ 1954 میں FA، 1956 میں BA کے امتحان پاس کیا اور دونوں میں اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ 1957 میں MA علوم اسلامیہ کے امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ ان تمام عنایات پر میں اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہوں۔ 1948 میں محکمہ تعلیم میں ملازمت شروع کی۔ 1958 میں سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں تعلیم و تعلم کے فرائض سر انجام دیے۔ 1962 میں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کام کرتا رہا اور اب گورنمنٹ انٹر کالج بچھال کلاں ضلع جہلم میں پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، یہ وہ سوانح تھی جو پروفیسر غازی احمد رحمۃ اللہ علیہ سابق کرشن لال نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اپنی زندگی میں پروفیسر غازی احمد کا آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک معمول تھا۔ میرے لیے ایک یہ سعادت کی بات اس طرح ہے کہ میں نے بچپن میں پروفیسر غازی احمد کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے اس وقت اس گورے نایاب سے متعلق کچھ معلوم تک نہ تھا اور نہ کسی نے بتایا تھا۔ پروفیسر غازی احمد نے پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج بچھال کلاں سے ریٹائر ہونے کے بعد میانی میں ایک تہذیب و تفعال کے نام سے اسکول بنایا، جہاں آج ایک مدرسہ قائم ہے اور اس سے منسلک ایک مسجد بھی ہے جہاں پہ غازی احمد صاحب جمعہ کی نماز ادا کروایا کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں کرشن لال سے پروفیسر غازی احمد تک کے سفر سے متعلق ہماری یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ چکوال کی تاریخ، سیاحت، ثقافت، خوبصورت مقامات اور آثار قدیمہ سے متعلق جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دی ڈیزلنگ چکوال سے جڑے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی دی ڈیزلنگ چکوال کی ٹیم کو قصبہ میانی سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔